جادو کے جنگل کے دل میں جہاں قدیم درخت ماضی کے رازوں کو سرگوشی کرتے تھے، وہاں لیرا نامی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ اس کا گھر ایک آرام دہ جھونپڑی تھی جو چاندی کے برچوں کے جھنڈ کے درمیان بسی ہوئی تھی۔ ان کے پتے رات کی خاموشی میں چاندنی کی طرح چمک رہے تھے، لیکن اس سکون کے باوجود جس نے اسے گھیر رکھا تھا، لیرا کا دل بے چین تھا، اپنے ویران پناگا کی حدود سے باہر مہم جوئی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جس لمحے سے وہ چل سکتی تھی، لیرا نے جنگل کی کھینچا تانی کو محسوس کیا تھا۔ اس کی پکار اس کے خوابوں میں سائرن کے گانے کی طرح گونج رہی تھی۔ وہ کائی سے ڈھکے پتھروں اور سمیٹتے راستوں کے درمیان گھومتے ہوئے گھنٹوں گزارتی، اس کی روح تخیل کے پروں پر اڑتی، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر سکتی ہے، وہ اس احساس کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتی تھی کہ درختوں کے سرسبز پردے سے آگے اس کے لیے کچھ اور انتظار کر رہا۔ ستاروں کی ایک شام، جیسے ہی چاند نے سونے کے جنگل پر اپنا چاندی کا جال ڈالا، لیرا نے جنگل میں پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی میں قدم رکھا۔ اس کے قدم ایک اندیکھے ہاتھ کی رہنمائی میں تھے۔ وہ سمیٹتے ہوئے راستے پر چلتی رہی یہاں تک کہ وہ چاند کی شعاؤں کی ہلکی چمک میں نہائے ہوئے ایک صاف ستھرا تک پہنچ گئی، جہاں چمکتے پانی کا ایک تالاب قدیم پتھروں کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک ناقابل تلافی جذبے کے ذریعے کھینچی گئی، لیرا نے تالاب کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اس نے ایک ایسا عکس دیکھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنے آپ کا ایک نظارہ، لیکن بڑی عمر کی، سمجھدار اور آسمانی روشنی کے حالہ میں نہا رہی تھی۔ اور اس لمحے وہ جانتی تھی کہ اس کی تقدیر اس دنیا میں نہیں ہے جسے وہ جانتی ہے، بلکہ وقت اور جگہ کی حدود سے باہر ایک دائرے میں ہے۔ حوصلے اور عزم سے بھرے دل کے ساتھ لیرا تالاب میں ڈوب گئی، اپنے ارد گرد جادو کی لپیٹ کے برفیلے کناروں کو کسی عاشق کے گلے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ گہرائیوں میں ڈوب گئی، اس کے ارد گرد کی دنیا رنگ اور آواز کے گھومتے ہوئے بھنور میں تحلیل ہو گئی، اسے فانی فہم کی حدوں سے باہر کے سفر پر لے گئے۔ جب لیرا نے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو خالص روشنی اور سائے کے دائرے میں کھڑا پایا، جہاں بہت ہی ہوا تخلیق کے گیت سے گونج رہی تھی۔ اس کے سامنے دلکش خوبصورتی کا ایک منظر پھیلا ہوا تھا، جہاں پہاڑ آسمانوں میں بلند ہو گئے تھے اور ستاروں کی روشنی کے دریا مائع چاندی کی طرح نہ ختم ہونے والی وسعت میں بہتے تھے۔ لیکن یہاں تک کہ جب لیرا اپنے ارد گرد کے عجائبات پر حیرت زدہ تھی، اس نے اپنے شعور کے کناروں پر ایک اندھیرے کو ہلاتے ہوئے محسوس کیا، بھولے ہوئے خطرات اور قدیم برائیوں کی سرگوشیاں جو طویل عرصے سے بند تھیں۔ اس کے دل میں مقصد کے جلتے ہوئے احساس کے ساتھ وہ ایک ایسی آواز کی گونج سے رہنمائی کرتے ہوئے جو اس کی روح کے اندر کہیں گہرائی سے آتی دکھائی دے رہی تھی، روشن زمین کی تزئین کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ روشنی اور سائے کے دائروں سے گزر رہی تھی، لیرا کو ناقابل تصور طاقت اور حکمت کے حامل انسانوں کا سامنا کرنا پڑا، ہر ایک اس کی جستجو میں رہنمائی کے لیے خفیہ سراغ اور پراسرار پہیلیاں پیش کرتا ہے۔ اسے آگ اور پانی، زمین اور ہوا کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کی روح کو برداشت کی حد تک آزمایا گیا، لیکن ان سب کے ذریعے وہ کبھی بھی ڈگمگاتی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے سفر میں ازل کے رازوں کو کھولنے کی کلید تھی۔ آخر کار، بھٹکنے کی ابدیت کی طرح لگنے کے بعد، لیرا آسمانی دائرے کے قلب میں پہنچ گئی، جہاں اندھیرے کے درمیان امید کی کرن کی طرح خالص ترین کرسٹل کا ایک بلند قلعہ آسمان پر طلوع ہوا، اور وہاں روشنی کے ایک تخت پر ابدیت کا محافظ بیٹھا، بے حد حکمت اور ناقابل یقین طاقت کا ایک وجود۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لیرا تخت کے قریب پہنچی اور گارڈین کے سامنے گھٹنے ٹیک دی، اس کا دل احترام اور خوف کے مرکب سے بھر گیا۔ اور جیسے ہی اس نے گارڈین کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے وہاں اپنی روح کی بازگشت جھلکتی ہوئی دیکھی، خود کی ایک آئینہ تصویر جس نے تمام دکھاوے اور وہم سے خالی کر دیا تھا۔ تم کون ہو ستارے کے بچے؟ گارڈین نے پوچھا، اس کی آواز ہوا میں پتوں کی ہلکی سرسراہٹ جیسی ہے۔ میں لیرا ہوں، اس نے جواب دیا، اس کے اندر بھڑک اٹھے جذبات کے ہنگامے کے باوجود اس کی آواز مستحکم تھی۔ میں ابدیت کے رازوں کو تلاش کرتا ہوں تاکہ میں اندھیرے میں روشنی لاؤں اور کھوئے ہوئے لوگوں کو امید دوں۔ گارڈین نے اس بات میں سر ہلایا، اس کی آنکھیں ایک روشنی سے چمک رہی تھیں
جو اس کے وجود کے بنیادی حصے کو چھیدنے لگتی تھیں۔ پھر اب صحیح جگہ پر آ گئے ہیں ستارے کے بچے، اس نے کہا۔ اس راز کے لیے تم ستاروں یا پتھروں میں نہیں بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں میں کھوجتے ہو۔ اور ان الفاظ کے ساتھ گارڈین نے آگے بڑھ کر لیرا کی پیشانی کو خالص ترین روشنی کی انگلی سے چھوا، اسے علم اور سمجھ کے سیلاب سے بھر دیا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس لمحے میں اس نے اپنے سامنے ابدیت کی ٹیپسٹری پھیلی ہوئی دیکھی، وقت کے دھاگوں سے بانے ہوئے روشنی اور سائے کا ایک جال۔ لیکن یہاں تک کہ جیسے ہی لیرا نے کائنات کی خوبصورتی کو اپنے سامنے رکھا، وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ختم ہونے سے بہت دور ہے، کیونکہ ابدیت کے راز وسیع اور بے حد تھے اور وہ وجود کی لامحدود ٹیپسٹری میں صرف ایک دھاگا تھی۔ اپنے دل میں مقصد کے جلنے کے احساس کے ساتھ لیرا نے آسمانی دائرے کو الوداع کیا اور انسانوں کی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس کا دماغ ان تمام چیزوں کے علم سے بھڑک اٹھا جو اس نے دیکھا اور سیکھا تھا۔